أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهو الذي خلق السماوات والأرض اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دن کے وقفے سے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت مرنے کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ان هذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے نعوذ باللہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک مقررہ وقت تک لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ البتہ ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو الا خبردار یوم یأتیہم جس دن وہ عذاب آئے گا لیس مصروفا عنہم نہیں ہوگا اس کو پھیرنے والا کوئی وحاق بہم اور گھیر لے گی ان کو ما کانوا بہ یستہزئون وہ چیز جس کے ساتھ یہ مذاق اور ٹھٹا کیا کرتے تھے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے گزشتہ آیت میں پروردگار عالم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ کائنات کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس کا فضل ہے کہ جیسے کیسے بھی ہے جہاں سے بھی ہے تمہیں روزی پہنچاؤں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کوئی شخص اپنے حصے کی روزی چھوڑ کر دنیا میں نہیں جاتا جب بھی جائے گا اپنی روزی مکمل کر کے جائے گا صحیح حدیث ہے انسان رحم مادر میں جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں اس میں جب روح انسانی ڈالی جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرما دیتے ہیں اکتب عمرہ آج ہی اس کی عمر لکھ دے 10 ماہ ہے 10 دن ہے 10 گھنٹے ہے 100 سال ہے چند منٹ ہے یہ اسی وقت لکھ دی جاتی ہے ورثہ روزی بھی آج ہی لکھ دے آگے اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوتا ہے روزی وہی ملنی ہے جو اللہ نے لکھی ہے اختیار صرف یہ ہے کہ یہ راستہ ہے حلال کا اور یہ راستہ ہے حرام کا
اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں شیطان وسوسے ڈالتے ہو، یہ راستہ بڑا لمبا ہے، کن چکروں میں پڑ رہے ہو، یہ تو ہے سیدھے چلا جا، ملنی وہی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، لیکن صرف راستے دو ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا، یہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس نوشتہ سے کے مطابق اس کو جو روزی ملنی ہے وہ ملنی ہے، اور اس کو وہ پوری کر کے دنیا سے جانا ہے۔ رب العالمین ان آیت میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو، اس کائنات کو پیدا کیا ہے 6 دن کے وقفے میں۔ سورہ الف لام میم السجدہ 21ویں پارے میں، وہاں بھی رب العالمین اسی مضمون کے بارے میں فرماتے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے وقفے میں پیدا فرمایا۔ اور سورہ حامیم السجدہ ہے 24ویں پارے میں، وہاں ذرا تفسیر ہے، وہ تفصیل یوں ہے، کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس اللہ کے بارے میں تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، خلق الارض فی یومین، وتجعلون له اندادا، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ ہے جہانوں کا پالنے والا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر زمین میں بوجھل پہاڑ رکھنا اور یہ تمام کے تمام خزانے رکھنا، یہ کل 4 دن میں یہ سارا اللہ نے پورا کر دیا۔ آگے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آسمان یہ ایک دھواں ٹائپ تھا، وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، زمین اور آسمان سے اللہ نے فرمایا ہاں بھائی خوشی یا ناخوشی مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ماننا ہی ہے، تو پھر خوشی خوشی مانتے، جب ماننا ہی ہے انکار تو کر نہیں سکتے۔ یہ تو تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان صاحب کو دیا ہے، جو کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اور جب معمولی صرف سر میں درد ہو جائے پھر بندے کا پتر بن جاتا ہے، جب تک ٹھیک رہے تو پھر یہ یوں چلتا ہے کہ بس یہ کائنات مجھ پر، اور معمولی ہوا نکلتی ہے تو ٹھس کچھ نہیں ہوتا۔ قالتا اتینا طائعین فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 7 آسمانوں کو اللہ نے مکمل کیا 2 دن میں۔ وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، یہ 6 دن کے وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اب یہ دن کون سے تھے؟ چونکہ ہمارے دن جو ہیں یہ تو مرہون منت تھے سورج اور چاند کے، یہ سورج اس کے حساب سے ہمارے کیا ہے، یہ دن اور رات اور فلاں، اور پھر اس سے ہفتے بنتے، اور اس ہفتے سے پھر مہینے بنتے، مہینے سے پھر سال کا ایک دور ہوتا ہے، اور یہ وہ نہیں تھا، چونکہ اب تو سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو جو 6 دن میں، تو وہ 6 دن کون سے تھے؟ تو سورہ الف لام میم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم جو گنتی شمار کرتے ہو اس کے حساب سے یہ ایک دن 1000 سال کے برابر تھا۔ گویا اس زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے 6000 سال میں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ یاسین شریف میں فرماتے ہیں
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو پھر کن فیکون ہو جاتا ہے. تو پھر یہ 6000 سال کا وقفہ نہیں. پروردگار عالم نے تعلیم دی اپنے مخلوق اور بندوں کو کہ نہیں، جو بھی کام کرنا ہے آہستہ کرنا، جلد بازی یہ شیطان کا کام. العجلۃ من الشیطان، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جلد بازی یہ شیطان کا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کام، ہاں نیکی کے کام میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم فاستبقوا الخیرات، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ کام جو بھی کرنا ہے جلد بازی میں انسان ایک نہیں 100 غلطیاں کر بیٹھتا ہے. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ مختلف روایات. بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف ہے. ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے. یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے. البتہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ عالم ارواح میں ارواح کا جب پیدائش کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور صحیح جو روایت ہے ابو داؤد شریف کی سند کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. اور رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اکتب، لکھ. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ رب العالمین نے فرمایا کائنات کی تقدیر لکھ دے. کائنات کی تقدیر لکھ دے. تو کائنات کی تقدیر اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی. کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسا ہونا ہے. میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، پھر جنت میں جائیں گے، پھر جنت میں یہ ہوگا، پھر وہ اکیلا پن محسوس کریں گے، پھر ان کی بائیں پسلی سے میں نے اما حوا کو پیدا کرنا ہے، پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا، پھر شیطان کے وسوسے سے پھر وہ ایک درخت کو چکھیں گے، پھر اس کا یہ ہوگا، یوں ہوگا، پھر وہ دنیا میں اتریں گے اور ایک سرندیپ میں اتریں گے، دوسرے جدے میں اتریں گے، عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوگی. یہ تمام کے تمام رب العالمین وحدہ لا شریک نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال. یہ بدرالدین نامی بھی ایک چیز پیدا ہوگا اور وہ بھی ایسا ہوگا اور وہ بھی ایسا ہوگا اور فلاں حضرت صاحب بھی ایسے ہوں گے اور فلاں حضرت صاحب بھی ایسے ہوں گے. یہ سب کچھ پروردگار عالم نے پہلے وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ. قلم نے جو لکھنا تھا لکھ دیا. وجفت الصحف، اور وہ جو سیاہی تھی وہ بھی خشک ہو چکی ہے. ہاں یہ سب کچھ اسی کے حساب سے سلسلہ. ایک لمبی روایت ہے، میں بارہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، اس درخت سے کیوں گئے ادھر، تو کیا فرمایا؟ سانو یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ عرض کی اللہ نے جب پوچھا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، بتایا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا؟ تو کیا کہا دونوں نے؟ ربنا، کچھ خدا کے لیے یاد کرو. مجھے لگتا ہے یہ مجھے اب اگلے دن سننا پڑے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم. ایک دن موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان بیٹھے ہوئے تھے. بنی اسرائیل بس ہم جیسے ہی تھے، بات بات پہ تنگ کرنا، سوال کرنا، بات نہ ماننا، بال کی کھال اتارنا، سیم. بس حضور فرماتے، یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کہیں جی ہماری تشبیہ، ہم تو حضرات ہیں اور ہماری تشبیہ بنی اسرائیل کے ساتھ دے دی. حضور فرماتے حذو النعل بالنعل، جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے تم ان کے برابر ہو جاؤ.
تو بڑے پریشان. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا اپنے بیٹے سے پوچھیں کیوں اتنے پریشان. آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ میں آپ کا ابا آدم علیہ السلام ہوں. اچھا ابا آپ ہی ہیں. کیا مسئلہ تھا آپ کو جنت میں؟ اتنی بڑی جنت تھی, دنیا جہان کی نعمتیں تھی, کھاتے پیتے چلتے پھرتے, ایک ہی درخت سے روکا تھا نہ جاتے وہاں. تو نہ دنیا میں آتے نہ ہم پیدا ہوتے دنیا میں, ہم بھی جنت میں ہی ہوتے, اور نہ شیطان اور ان بدبختوں سے بنی اسرائیل جیسی قوم سے واسطہ پڑتا. لمبی تقریر فرما دی حضرت نے. موسیٰ علیہ السلام نے, یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ بڑی اہم جگہ سامنے قرآن میں رکھا ہوا ہے, رسول اللہ مبارک کے مصلی پر بیٹھا ہوا ہو. یہ افسانوں کی باتیں نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. اب آدم علیہ السلام بڑے ہی ہوتے ہیں, بڑے ہی ہوتے ہیں. مسکرائے, فرمانے لگے بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جنت میں, اور پھر کوئی درخت تھا اور اس کے میں قریب کیا اور پھر میں جنت سے نیچے اترا, اور یہ فرمایا تورات میں لکھا ہوا, اللہ کی کتاب ہے. اب فرمایا اچھا بیٹا یہ بتائیے یہ تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے. ہاں بجان یہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی. فرمایا اللہ نے جو لکھ دیا تھا میں نے اسی کے مطابق چلنا تھا یا اپنی مرضی کرنی تھی؟ کہنے لگا ہاں ابا بالکل آپ نے صحیح کیا تھا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ, غالب آ گئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر, اور موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کر دیا, اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے پوچھا تو رب کے سامنے کیا عرض کیا؟ ربنا. بس یہ انسانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہی انسانیت ہے, یہی تعلیم ہے, یہی آدمیت ہے کہ جب بڑے پوچھیں تو کیا کہہ دو؟ غلطی ہو گئی. وہاں پھر دلائل نہ دو. اب تانو کی پتہ جی, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. جیسے آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور تانو کی پتہ ہے. جب پوچھا تو کیا کہا؟ ربنا. اور جب بیٹے نے پوچھا تو پوری وضاحت کے ساتھ جواب دے دیا, اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا. اس وقت یہ دن یہ سلسلہ نہیں تھا. اب رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ خالق کل شیء, اللہ عرش بھی مخلوق ہے. عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور یہاں ایک بنیادی مسئلہ عقیدے کا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنیں سمجھیں. سمجھ نہ آئے آج کل پرسوں سال بعد جب بھی آپ کے ذہن میں اس حوالے سے سوال ہو مجھ سے پوچھنا ضرور ہے, آپ کا فرض بنتا ہے. عقائد سمجھ کر ان کو دل میں دماغ میں بٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک, وہ اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا. سورہ حدید کی آیت ہے هو الاول لیس قبلہ شیء. وہ ابتدا, بڑا اچھا جملہ لوگ کہتے ہیں, ابتدا اس کے نام سے جس کی ابتدا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ ابتدا اسی کے نام سے جس کی ابتدا نہیں ہے. وہ ازلی ابدی ہے. میری ابتدا ہے, فلاں تاریخ کو پیدا ہوا, یہ میری ابتدا تھی, اس سے پہلے میں دنیا میں. آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے, یہ مسجد فلاں تاریخ کو بنی, اس سے پہلے نہیں تھی. اللہ کی ابتدا
نہیں ہے، وہ ازلی ہے، لیس قبلہ شیء والاول والآخر، اور وہ آخری بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ آخری اسرائیل علیہ السلام ہوں گے سب سے آخر میں، اللہ فرمائیں گے کوئی ہے وہ کہ تو تو ہے ہی ہے، ناچیز سامنے فرمائے کہ تو بھی ختم ہو جا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی کائنات سے پہلے جب عرش بھی نہیں تھا تو اللہ بولے اللہ تھے۔ اب یہاں یہ جو بات کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوئے، عرش پر اب کیسے ہوئے ہمیں نہیں پتا، کیا ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ ایمانیات ہے نہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ اگر عرش کو ایسے سمجھے جیسے ہمارے ہاں کرسی یا تخت ہے، تو میں یہاں مصلی پر بیٹھا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ مصلی مجھ سے کیا ہے، بڑا ہے، تو میں مصلی پر کیا ہوں، بیٹھا ہوں، تو نعوذ باللہ عرش بڑا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے اللہ لا مکان ہے، اللہ بولے اللہ لا مکان ہے، یہ عقیدہ ہے بس، اللہ لا مکان ہے، اللہ کا کوئی مکان، وہ زمان اور مکان دونوں سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان مانیں گے تو لازمی بات ہے مکان مکین سے، یہ مسجد کا حال ہم سے کیا ہے، بڑا ہے، تو ہم سب اس کے اندر کیا ہے، سمائے ہوئے ہیں، یہ محراب بڑا ہے تو میں کیا ہوں، اندر بیٹھا ہوا ہوں، تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بڑی ہے، ہاں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی تھے جب عرش نہیں تھا، عرش نہیں تھا، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ لا مکان ہے۔ اور میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم یوں کرتے ہیں، یہ جو ہم یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں اور کبھی یوں بھی کرتے ہیں، یہ ادبن ہے، یہ کیا ہے، ادبن ہے، ادب کا تقاضا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، اللہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، نہیں نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، پروردگار کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات کچھ سمجھ آئی؟ ہاں سمجھ آ گئی کہ اللہ لا مکان ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، ورنہ مکان بڑا سمجھنا پڑے گا، مکان کیا ہوگا، بڑا ہوگا جس میں مکین آ سکے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بڑی آئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، لا مکان ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ، جب اللہ نے اپنا عرش پیدا کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت کس چیز پر تھا، فرمایا پانی پر۔ اچھا انہوں نے فرمایا پانی کس چیز پر، فرمایا ریح پر، ہوا پر۔ پانی کے نیچے کیا ہے، ہوا ہے، پانی کے نیچے کیا ہے، ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر پانی ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا، یا یہ ہے، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے، محاورہ ہے، یہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکومت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت اور قدرت ہے، اس کے لیے کسی پلر کی ضرورت، ورنہ پانی کے اوپر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، ہاں نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش وہ یعنی وہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے اس نے عرش کو یوں کھڑا کر دیا تو کھڑا، جیسے آسمان کو کھڑا کر دیا تو کوئی پلر ہے، کوئی ستون ہے، کوئی دیوار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ سب کچھ کیوں، تاکہ تمہیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں آزماتا ہے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کوالٹی چاہیے رب کو، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ جی جی جی،
کیا کوالٹی چاہیے, اس پر کمپرومائز نہ ہو. ایک بندہ ٹھکا ٹھک وہ 100 رکعت نفل پورے کرنے جی, نہ رکوع کا پتہ, نہ قومے کا پتہ, نہ سجدے کا پتہ, نہ نماز میں سبحان ربی العظیم کا پتہ, نہ سبحان ربی الاعلیٰ کا پتہ, نہ نماز کے الفاظ کا پتہ, بس وہ اور بس یہ ٹھکا ٹھک وہ کیا کر رہا ہے. نہیں, 2 رکعت پڑھ لے کیا, ہاں جی خشوع اور خضوع کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ. احسن عمل, کیا بہترین عمل. 10 روٹیاں کھا لے, لیکن ہو کس کے ساتھ, دال کے ساتھ. روٹی ایک ہی کھا لے لیکن ایک پاؤ گوشت کے ساتھ کھا لے, کس کا فائدہ ہے؟ کوالٹی اچھی ہو, عمل میں کوالٹی ہو, عمل ایسا ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے. اس کو یہ نہیں کہ جی کتنی رکعتیں تو نے پڑھی ہے, کیسی پڑھی, کہیں ایسا نہ ہو یہ 100 کی 100 رکعتیں جائیں اور اوپر دروازہ بند ہو جائے اور اس کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر دے مارے کہ جا, اور پھر یہ نماز کہ جا تجھے اللہ ایسے ہی ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. 2 رکعت پڑھ لی لیکن پڑھی کیا کے ساتھ, سجدہ بھی صحیح, رکوع بھی صحیح, الفاظ کا اس کو خود بھی پتا کہ میں نے الفاظ کیا کہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ اس کے لیے ان کی مامردی نہیں مانتے تھے. لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین, یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کھلا جادو ہے, یہ بھی کبھی ہوا ہے, کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہے, ہمارے آبا اور دادا فلاں اتنے زمانے گزر گئے, کوئی دوبارہ زندہ ہو کر تو آج تک نہیں آیا. یہ بھی ایسی ہے ویسے یہ باتیں کر رہے ہیں, ایسا ہونا نعوذ باللہ, یہ ان کا تھا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, مزید تفصیل انشاءاللہ ٹائم ہوگا.